یوٹیوب چینل پنڈی ٹاکیز آپ کا میزبان عمید آپ کے ساتھ چیکا آپ کو بڑی خبر دیتے چلے وہاب ریاض نے بلیم گیم سے اوائڈ انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا. انہوں نے کہا جی جو کچھ ہوا ہے بس ٹھیک ہے, کہنے کو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, چاہوں تو دشمن کی نیا جلا دوں لیکن میں صرف لب خاموش ہیں کہ اس کرکٹ سے مجھے محبت ہے. جی ہاں, وہاب ریاض کا کچھ ایسا ہی کہنا ہے, بڑا لمبا چوڑا انہوں نے جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, خاص طور پہ گیری کرسچن, اظہر محمود, محمد یوسف, ان تمام لوگوں کا جو ہے بڑا شکریہ ادا کیا گیا. لیکن یہاں پر ایک اور سوال جنم لے رہا ہے. وہ جو ڈیٹا اینالسٹ ہیں بلال, کہا گیا ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر وہاب ریاض اور عبدالرزاق سے بائی فورس جو ہے ریزگنیشن ڈیمانڈ کی گئے. شاہد افریدی پاکستان کے بڑے سپر سٹار کا یہ دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاب ریاض جو ہے وہ لیجنڈ لیگ کھیلنے گئے ہوئے ہیں, وہاں پر شاہد افریدی بھی ہیں, یونس خان بھی ہیں, مصباح الحق بھی ہیں. ویسے تو اب وہاب ریاض نے کہا تھا کہ میں شام کو 6 بجے سارے کٹے چھٹے کھولوں گا, لیکن میرے خیال سے سینئر پلیئر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے ایڈوائز کیا ان کو کہ وہاب خاموشی سب سے بہتر ہے. یہ خود آنے والے وقت میں ایکسپوز ہو گئے. جی ہاں, یہ آنے والے وقت میں ایکسپوز ہوتے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک بڑا جو کوسچن آ گیا ہے وہ آ گیا دو گروپوں کی لڑائی. بیسیکلی پاکستان کرکٹ کے اندر نا 3 گروپ ہیں, ٹھیک ہے. وہ 3 گروپ کون کون سے ہیں؟ بابر اعظم, شہنشاہ افریدی اور تیسرا ایک اور بھی ہے, وہ بھی سائلنٹ ہے. آپ نے نام بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں وہ تیسرا کون سا گروپ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی 2 گروپ آگے ہیں جی آمنے سامنے, بابر اعظم اور شہنشاہ افریدی. آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد افریدی سے جب صبح ان سے بات ہوئی, ان سے پوچھا گیا کل کے میچ میں ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے بعد, ان سے پوچھا گیا کہ بابر اعظم کی کپتانی اور یہ تمام چیزیں وہاب ریاض کو بھی سیک کر دیا اور ادھر جو ہے ہمارے جو عبدالرزاق صاحب ہیں ان کو بھی سیک کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی سب سے زیادہ ٹائم مل گیا بابر اعظم کو. بابر اعظم کو 2 جو ہیں ایشیا کپ مل گئے ہیں, 2 T20 ورلڈ کپ مل گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے 50 اووروں والا 2023 کا ورلڈ کپ بھی مل گیا. انہوں نے کہا اتنا تو نہ مصباح کو ٹائم ملا گیا, نہ شعیب ملک کو, نہ مجھے, نہ سرفراز کو, حالانکہ سرفراز چیمپئنز ٹرافی ونر ہے, نہ یونس خان کو. تو انہوں نے کہا بابر کو بہت زیادہ ٹائم مل گیا. اگر آپ نے سرجری کرنی ہے تو ان کا سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب ہے بھائی بابر کو کپتانی سے اتار دو, بابر کو کپتانی سے اتار دو. یہ جو آپ نے پچھلے 4 سال سے جو آپ نے پاکستان ٹیم کے اندر ایک رولا کھڑا کیا ہوا ہے, ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے, اس کو ختم کر دیں. یعنی کہ اس مرض کا پراپر علاج کر دیں کہ بابر اعظم کو آپ کپتانی سے اتار کے کسی ینگ بچے کو کپتان بنا دیں اور کہہ دیں بھائی کہ آپ نے اگر کھیلنا ہے تو اس لڑکے کے انڈر کھیلنا ہے تو کھیلیں, نہیں کھیلنا تو ریٹائرمنٹ لیں اور پاکستان ٹیم سے جائیں. یہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا. انہوں نے کہا یہ وہاب ریاض کو قربان کر دینا, یا عبدالرزاق کو کر دینا, یا آنے والے وقت میں آپ اگر اسد شفیق کو, محمد یوسف کو یا اظہر محمود کو اگر آپ قربان کر دیتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو 2 گروپ ہیں نا یہ آئے ہیں جی آمنے سامنے اس ورلڈ کپ کے اندر. میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, اور یہ آئے کس طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. بالرز نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہے, ہماری بیٹنگ جو ہے وہ چوک ہو گئی ہے, ہماری بیٹنگ فل ٹائم چوک ہوئی ہے. جہاں پر اکثر آپ اگر بابر اعظم کی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں نا میچ ہارنے کے بعد, تو انہوں نے ہمیشہ بالرز کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ بالرز کو رگڑا لگایا کہ جی ہم بالنگ ہماری جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی, ہماری بالنگ یہ نہیں کر سکی, ہماری بالنگ وہ نہیں کر سکی. لیکن اس دفعہ بھی انہوں نے جب انہوں نے جب کیا کہتے ہیں یو ایس اے کے خلاف جب میچ انہوں نے کیا, انہوں نے یہ نہیں مانا کہ ہمارے بیٹسمین نے رنز کم کیے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے بالر اس رنز کو ڈیفنس نہیں کر سکے. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بالر ان رنز کو ڈیفنس نہیں کر سکے. انہوں نے تب بھی ملبہ اٹھا کر ڈالا کس پہ؟ بالرز کے اوپر. تو وہاں سے ایک اندر جنگ تھی, وہ آئرلینڈ کے میچ کے اندر بھی پھر نظر آئی, اور بھی جگہوں پر نظر آئی. سب سے سٹارٹ تو یہ ایشیا کپ سے ہی ہو گیا تھا کام. یہ جب بابر اعظم نے جب سپیچ کی تھی اندر, وہاں پر وہ جو تھی وہ چنگاری ایک بھڑک گئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر شاہین افریدی کی شادی کا موقع ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزوں کے اوپر پانی ڈالا گیا, چھس کر کے آواز ہے, لیکن چنگاری جو تھی نا وہ کہیں نہ کہیں جل رہی تھی. اب جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ کیوں نہ اس چنگاری کا نا
کام تمام کر دیا جائے۔ تو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ جی شاہین افریدی نے بدتمیزی کی اور وہاب ریاض نے ان کو نہیں روکا، عبدالرزاق نے ان کو نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا، تو اظہر محمود صاحب نے کیوں نہیں روکا؟ اظہر محمود صاحب بھی تو ساتھ تھے، گیری کرسٹن بھی تو ساتھ تھے۔ چلیں گیری کرسٹن کو تو میں یہ مارجن دیتا ہوں کہ وہ بھی نئے نئے آئے ہیں، اظہر محمود صاحب روک لیتے۔ محسن نقوی صاحب وہاں کتنی دفعہ گئے ہیں، اظہر محمود صاحب کہتے ہیں نا جی یہ منڈا نہیں سمجھ رہا، سمجھاؤ اس کو اپنی آواز۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے نا جب کوئی بچہ نہ مان رہا ہونا تو اسے بزرگوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب تو ویسے ہی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو محسن نقوی صاحب کے سامنے بٹھا دیتے، کن پکڑوا دیتے یار وہاں پر۔ یہ کون سی بات ہو گئی ہے؟ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ابھی نکل رہی ہیں نا، یہ دو گروپوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ اس کا آنے والے وقت میں شاہین افریدی کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، شاہین افریدی کو جو کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ شاہد افریدی بھی ہیں، کیونکہ وہ ان کے سسر ہیں۔ آپ اگر شاہد افریدی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر سکتے نا، تو آپ ان کو انڈائریکٹ ٹارگٹ ضرور کر رہے ہیں۔ کس کے تھرو؟ شاہین افریدی کے تھرو۔ یہ بھی ایک جو ہے نا رستہ جاتا ہے بہرحال، اور اس کے پیچھے کچھ پولیٹیکل جو ہیں چیزیں، لیکن مین جو ساری چیزیں آتی ہیں وہ بلال جو ڈیٹا انالسٹ ہے اس کے اوپر۔ بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان کی کیا کیا کوالیفیکیشن ہے کہ آپ نے ان کو سلیکٹرز کے اس پہ بٹھا دیا ہے ووٹنگ کرنے کے اوپر؟ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لڑکا کھیلے گا، یہ لڑکا نہیں کھیلے گا۔ یہاں پر بھی سوال اٹھتے ہیں اس کے اوپر۔ کیٹاگوریکلی بڑا جو ہے شاہد افریدی نے انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے لپیٹنا ہے نا پھر سب کو لپیٹیں، پھر لپیٹے میں سب آئیں، ایک ایک کو آپ لپیٹ نہیں سکتے، ایک ایک کو لپیٹنے کا آپ کو کسی نے اتھورائز نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کس ڈیمانڈ میں بلال صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں رزاق سے یا وہاب ریاض سے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم آپ کو اتار دیں گے۔ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کلیریفائی یہ بات جو ہے میڈیا پر بیٹھ کے کی ایک نجی چینل کے اوپر، تو بالکل صحیح بات کی ہے کہ بھائی آپ گیری کرسٹن صاحب نے بھی اگر رپورٹ پیش کی ہے، کسی نے بھی کی ہے، دیکھیں جب سلیکشن کمیٹی جب بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے تو سب کی رضامندی سے ہوتے ہیں، مجلس شورا بھی اسی کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جب سب لوگ ووٹنگ رائٹ ہوتے ہیں، آپ جیسے کہیں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پھر پرائم منسٹر یا جو بھی بندہ بنتا ہے نا اس کی پھر ذمہ دار سب لوگ ہوتے ہیں، صرف ایک نہیں ہوتا، ایک بندے کے کہنے پہ کوئی نہیں چلتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، پھر ہم کہہ دیں گے وہاب جو ہے وہ ڈکٹیٹر تھا، وہاب پاکستان کرکٹ بورڈ کا ڈکٹیٹر تھا، آپ یہ بات کنفرم کریں، آپ اس نام سے پکاریں وہاب کو۔ اگر وہاب اتنا پاورفل تھا تو آج اپنی سیٹ کیوں نہیں بچا سکا؟ یہ بھی تو چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ مجھے کلیئر کریں۔ اور دوسری بات، اگر شاہین کو وہ اتنا سپورٹ کر رہا تھا تو شاہین کو کپتان کیوں نہیں بنا دیا؟ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ آپ اگر یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے کہہ دیا یہ بندہ جی اس نے اس کو ایکسٹرا سپورٹ کیا کھلاڑیوں کو، اور دیکھیں سپورٹ کرنا بنتا ہے، بنتا ایسے ہے کہ وہاب ریاض ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہے، وہاب ریاض بابر اعظم کی کپتانی میں کھیلا ہوا ہے، وہاب ریاض نے شاہین افریدی کے ساتھ سپیل کیے ہوئے ہیں بھائی۔ تو بھائی یہ جو جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ساری دوستی یاری، یہی تو ہم بات کرتے تھے کہ دوستی یاری چل رہی ہے، اس وقت کوئی نہیں بولا، ہم دوستی یاری اسی کو تو دوستی یاری کہہ رہے تھے۔ اب ایک بندے کے ساتھ آپ نے کیٹاگوریکلی اس کو فکس کر کے شاہین افریدی کے ساتھ نکال دیا۔ یہ صرف شاہین افریدی نہیں ہے، دوسرے گینگ میں بھی بڑے لوگ ہیں دوستی یاری والے، وہ وقت آئے گا تو چیزیں ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ بہرحال ابھی تک آپ کو بتاتے چلیں گے شاہد افریدی نے کلیئری طور پہ یہ بات کر دی ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے سرجری کرنی ہے کمپلیٹ کریں، پھر بابر اعظم کو بھی کپتانی سے اتاریں اور سارا نظام لپیٹیں، نئی سلیکشن کمیٹی بنائیں اور اس کو دیں 2 سال، آپ کیا کہتے ہیں کوچ بھی بنائیں، 1.5 سال ان کو دیں، 1.5 سال کے بعد ان سے پھر کوسچن کریں کہ بھائی آپ کو یہ ٹائم دیا تھا کیا کیا آپ نے ٹیم کا؟ تو انہوں نے جو ہے نا فل ٹائم پہ یہ ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ ان کی ڈیمانڈ سے کتنے متفق ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔